سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ رسالت دی پروانو حضرت آدم علیہ السلام تو علاوہ ہر نبی دی ولادت ہے۔ ایک آدم علیہ السلام نے جنہ دی ولادت نہیں ہوئی، یہ ذہن دن رکھنا ہے۔ آدم شفیع اللہ تو علاوہ ہر نبی دی ولادت ہے، اور یہ بھی بات رکھ لو، نبیاں نے اپنی ولادت دا تذکرہ خود بھی فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دی جملے قرآن وچ موجود نے، روح اللہ آپ نے یہ لفظ خود ارشاد فرمایا جنہوں رب نے قرآن دی زینت بنایا، سلام علیہ یوم ولدتو۔ آپ نے کیا ہے کہ اس دن تے سلام ہوئے جدوں میں عیسیٰ پیدا ہویا۔ دوستان گرامی قدر، شمع رسالت دے پروانوں، اور میرے آقا نے اپنی پوری حیات طیبہ دے اندر سوموار والے دن روزہ رکھیا ہے، اور جدوں آپ نے تسلسل دے نال سوموار والے دن روزہ رکھیا ہے، علماء نے اس کی تا سونے دی وجہ کی تے سرکار نے فرمایا اے میری ولادت دا یوم ہے۔ ایک پوائنٹ وال تو سنگور کرنا ہے، ایدہ مطلب ہے جس دن دا تعلق نبیان دی ولادت نہ لو جائے، غور کرنا، وہ دن قابل فخر ہے۔ دوستان گرامی قدر، اگر وہ دن تے وہ کڑیاں قابل فخر نے تے امتی اور مومن اور نوکر اگر حضور دی آمد دا جشن منا تے پھر اس تے اعتراض کس طرح ہو سکتا ہے؟ غور کرو نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے کہ اس دن نمی سلام جس دن میری ولادت ہوئی۔ حضرات پوائنٹ والوں تو غور کرنا ہے، میں ایک لفظ کہنے لگا، آئے کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں شانہ والے اسی ہر نبی دا میلاد بھی پڑھنے ہاں، سیرت دا بھی ذکر، صورت دا بھی ذکر، کردار دا بھی ذکر، کمالات دا بھی ذکر، درجات دا بھی ذکر۔ جدوں اسی قرآن دی یہ ایت پڑھنے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو پھر ایدہ مطلب ہے اسی نبیان دے کمالات، نبیان دے درجات، نبیان دیاں عزتاں تے عظمتاں نو سلامی ادب پیش کرنا ہے۔ دوستان گرامی قدر، سانو انہاں نفوس قدسیہ دا حیاء جنہ دیاں سراں تے رب نے تاج نبوت سجایا ہے، سان انہاں دا بڑا احترام ہے۔ ارے جڑے کائنات دے اندر تاج پیغمبری پہن کے آئے نے، دوستان گرامی قدر، شمع رسالت دے پروانوں، لیکن اس دے باوجود ساڈا یہ بھی اعلان ہے جس شان نال کملی والا ہے، اس شان نال پہلے نبیاں وچوں کوئی نبی تشریف نہیں لیا۔ میں چند اشارے کرن لگا، حضرات کسے اور نبی دی ولادت دے موقع تے اے جڑی زمین ہے انہوں مسجد دا درجہ نہیں ملیا۔ غور کرنا، میں حضور دی حدیث پڑھا لگا، دوستان گرامی قدر، میرے آقا نے خود فرمایا ہے، سرکار نے خود، اور کیا کچھے وے جتھے ابو بکر و عمر جیسے بندے سامین حضور نے، میرے آقا نے اپنے غلامہ دے اندر، اور پھر میں کیوں نہ کہاں، کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے ہوں گے، کمال ماحول۔ اب آبے جی وقار جس محفل دی صدارت پیر سیال کرن، جس کانفرنس دی صدارت تائیدار گولڑا دی نسل کرے، اب آبے جی وقار اسیاں نے او کانفرنس بڑی آل ہے، ارے جی دی صدارت پیر سیال کرن، اگر او شان والی ہے تے جی دی صدارت ہی نبیان دے پیر نے کی۔ ذرا غور کرو نا، صدارت تاجدار ختم نبوت دیئے تیرے سنن والے ابو بکر و عمر، اسی پھر کیوں نہ کبھیے۔ اب آبے جی وقار، دوستان گرامی قدر، کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے ہوں گے، کتنے رنگی تیری محفل، کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے ہوں گے، یا رسول اللہ مالا دے کاجل والیا، حامی دیا کنلا والیا، کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے ہوں گے،
جب پاس تیرے یار پیارے ہوں گے آؤن سرگودا والیو حضور نے غلامہ وچ بیٹھ کے پتہ جملہ کی ارشاد فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا غلاموں سن لو جعلت لی الارض مسجدا و طہورا اللہ نے میں محمد کی خاطر زمین و پاک بھی بنایا مسجدہ درجہ بھی عطا فرمایا ذرا غور کرو نا میں ایک جملہ بولیا نبی بڑے بڑے آئے نے لیکن کسے نبی دے آؤن دے نال اس زمین و مسجدہ درجہ نہیں ملیا لیکن جدو تاجدار ختم نبوت تشریف لے کے آئے نے زہرا دا بابا آیا ہے یہ زمین چھڑی پاک نہیں ہوئی انہوں مسجدہ بھی درجہ ملے دوستان گرامی قدر اس سے بات تھی کہنے انہیں سونا آیا تے جہاں ماشاءاللہ کمال ماحول سونا آیا تے جہان سارا سجے گونج پیدا ہو جائے کوئی زمان خاموش نہ رہے سونا آیا تے جہان سارا سجے آؤ میرے نبی نال وفاوا کرن والیو اے میں جڑی حدیث طیبہ پڑھی بے جو اے بعد بھی اعلان کر رہا ہے کرانگے اعلان تقریر سن لو اللہ اکبر کبیرہ میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو میں جڑی حدیث پاک پڑھی ہے نا میں پھر پڑھن لگا میں تواڈے واسطے بڑا اعلیٰ نقطہ لے کے آیا ہوں احباب جی وقار میرے آقا نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا ارے حضور نے فرمایا میری خاطر حالانکہ سرکار یہ بھی تے فرما سکتے سن جعل اللہ الارض مسجدا و طہورا اللہ نے زمین و مسجد ارے مسجد بھی بنایا ہے ارے پاک بھی بنایا ہے میرے نبی نے ڈائریکٹ نہیں فرمایا احباب جی وقار اللہ نے حالانکہ بنان والا تھی اللہ نا زمین و مسجد درجہ دین والا کائنات خالق ہے لیکن میرے آقا نے ڈائریکٹ نہیں حضور نے اپنے من نسبت کر کے آکھیا دنیا والے ہو ارے رب نے جڑا زمین و پاک بنایا مسجد درجہ عطا کیتا صرف میں محمد دی خاطر ایک ایک جملے میں غور کرو تے پھر کیوں نہ پڑھیے سونا آیا تے پڑھ لو کوئی کچھ نہیں ہوتا سونا آیا تے جہاں سارا سجے گونج پیدا ہو جائے سونا آیا تے میں عقیدے دی بات کرن لگا جڑا دوست جڑا بھائی تو نہیں کہے نا صرف یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت ان سے صرف اتنا پوچھنا اگر باقی سب شرک و بدعت ہے تو یہ بتاؤ زمین کو جو طہارت کی دولت ملی ہے اور مسجد کا درجہ ملا ہے یہ کس کا صدقہ ہے حضرات اور کوئی جواب نہیں آئے گا جواب یہ آئے گا زمین جو پاک ہوئی ہے مسجد کا اسے درجہ ملا ہے یہ مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اج بھی کتب حدیث کے اندر موجود ہے اتھن توجہ کرنا حضور کائنات پہ چون زمین دا تعلق سرکار دے جسم نال ہو ہائے ہائے تے زمین نو طہارت دی خیرات اتنی ملے حضور دی نسبت دا صدقہ کہ زمین پاک بھی ہو جائے تے چھڑی پاک نہیں مسجد دا بھی درجہ مل جائے پوائنٹ وال غور کرو جنہ دی نسبت دی وجہ تو جنہ نہ تعلق دی وجہ تو زمین نو طہارت اور مسجد دا درجہ ملے ہے پھر غور کرو وہ ماں کنی پاک ہوئے گی جدے بطن میں جو حضور 9 مہینے قیام ہے ایک ایک تو پوائنٹ وال غور کرنا ہے شمع رسالت پروانوں جعلت لی الارض مسجدا و طہورا حضور نے فرمایا اللہ نے میری خاطر زمین نو اور مسجد نو پاک بنایا ہے دوستان گرامی قدر اتھے ایک میں روایت آج لازمی بیان کرتا تھے رب نے فرمایا میری جنت وچ نکل جا اس ابلیس
نے کی کیتا ہے 12 ربیع الاول دی شب جدو حضور دی جلوہ گری ہوئی ہے سرکار دی ولادت ہوئی تی ابلیس نے ارے سینہ کو بھی کیتی چیخیا چلایا ہے انہیں اپنے سینے تے ہاتھ مارے جیڑی بھی ہو دی کفیت دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں او دیاں چیلیاں نے کیا بکی بنے انہیں کیا تو نہیں پتا آج نبی آئے میں اس واسطے چلا رہا دوستان گرامی قدر شمع رسالت پروانوں بڑے بڑے جھنیاں نے لکھے اور علامہ ابن جوزی نے خصوصی طور پر انہوں نقل فرمایا ہے ادھیاں چیلیاں کیا نبی تے اگے بھی بڑے بڑے آئے آدم شفیع اللہ ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے اسماعیل ذبیح اللہ ہے نوح نجی اللہ ہے جناب یوسف علیہ السلام آئے جناب یعقوب علیہ السلام آئے حضرت سلیمان آئے بڑے بڑے نبی آئے نے لیکن تو آج تک اے مظاہرہ نہیں کیتا جڑا آج کر رہے ہیں انہیں کیا میں تم وجہ دسن لگا وجہ اور کوئی نہیں اگے جتنے آئے نے انہاں چھڑا انساناں نو کلمہ پڑھایا ہے آج جڑا آیا ہے وہ پتھراں نو بھی کلمہ پڑھا دوستان گرامی قدر حضرات ابلیس دے لفظ نے انہیں پتہ کی کیا تو سب جملے وال غور کیتا کہ نہیں کیتا آج تو کچھ لوگ انسان ہونے دے باوجود کلمہ پڑھنے دے باوجود اندھے نے حضور کو اختیارات کوئی نہیں ارے نبی کو پاور کوئی نہیں نبی کو ارے طاقت کوئی نہیں ایتھے تے شیطان نے پہلے دن منے ہیں آج جیڑا آیا ہے انہاں دی حکمرانی دے ڈنکے صرف انسانہ تے نہیں بجن کے پتھراں تے بھی بجن پتہ نہیں تُس یہ گل سمجھی لیکن جنر سمجھ آئیے کھل کیا کو سبحان حضرات اگر کتابہ میں موجود نہ ہوئے میں ذمہ دارا علامہ ابن جوزی نے نقل فرمایا ہے شیطان ابلیس دوستان گرامی قدر تمام شریران دا آئی جی تمام شیطانہ دا آئی جی انہیں کیا ہے آج جڑا مکے دے اندر آمینہ دی گود وچ تشریف لے کے آئے نے انہاں دی شہنشاہی تے ڈنکے صرف انسانہ تے نہیں پتھراں تے بھی بجن یہی وجہ ہے میرے کریم نبی نال محبت کرنے والی ہو شمع رسالت دے پروانوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک طرح نہ پڑھ لو یہ شیطان بننے تے اسی کونا اسی تے نبی دے غلام اسی شیطان دے بندے نہیں اسی رحمان دے بندے ہیں اب آبے جی وقار تے پھر اسی کیوں نہ کبھیے اسی انہاں دا جشن منانے ہیں ساڑھے گلے دے اندر انہاں دی غلامی دا پٹا ہے اسی بچیاں دیا کرنا دے اندر ترانہ انہاں دا پڑھنے ہیں جڑے اللہ دی قسم جے او پتھراں محبت نہ پڑھ لو او پتھرانو کلمہ پڑھا جا ذرا پیار نال او پتھرانو کلمہ ایتھے آج میں داستان تو سنانی ہے او دے دعوت فکر دینی ہے لیکن اے ترانہ میں نہ مل کے پڑھو او پتھرانو کلمہ بڑا آلہ مول توڑا بڑا حسین مجمع فیصل کلیار صاحب شہدوں آنا تو تشریف لے آئے نے اب آبے جی وقار میرے بھائی جان تارک صاحب خوشاب تم سرگودہ شہر اور مختلف علاقیاں بھی چون والے ہو آؤن میں تھے ایک داستان بیان کرن لگا ماں دوستان گرامی قدر ایتے شیطان نے آکھیا آجو او آگے ہے ارے جڑا پتھراں کھلوئی تو ہی دا ترانہ پڑھوائے گا تے دوجے پاسی اللہ دی قسم جے وہ جڑا یمنی بت سینہ انہیں بھی اپنی پوجا کرنے والے نو کیا ہے میں عام دی ولادت دا اعلان نہیں پیا کردا میں اونا دی ولادت دا اعلان پیا کرنا جڑے بے زبانہ نو ہی کلمہ پڑھنا سرگودہ والی ہو دوستان گرامی قدر میرے آقا نال محبت کرن والی ہو شمع رسالت پروانوں یہ چھن میں بڑی اعلیٰ داستان ایک بیان کرنا گا جڑے سننا چاہتے ہو محبت رکھو سبحان اللہ اور ایک اور پھر پڑھ لو وہ ماحول بن جائے گا اور ایک کفیت بن جائے گی این عبادت تیری میری زبان دے گناہ معاف ہو جان گے عقیدت نال ترانہ پڑھے گا اٹھے گا پا دے اندر رحمت دے دروازے پہلا کھلو جان گے او پتھراں نو کلمہ پڑھا جا
او سکیاں کھجورا اگا جان سارے پڑھ لو او سکیاں کھجورا اگا جان دائے او ان بولیانو پلا جان آؤں میرے آقا نال وفاواں کرن والیو ایک دن کی ہویا ہے سرکار مکہ المکرمہ تو نکلے نے دوستان گرامی قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے دی دھرتی تو باہر تشریف لے آئے نے ابابے جی وقار ایک پہاڑ ہے او دی اُتے امام الانبیاء نے چڑھنا شروع کیتا ہے اے پہاڑ تیرے نصیباں نو سلام ہوئے اج تیری چوٹی تے اللہ دا یار آ رہے ہیں ابابے جی وقار غور کرے آجی میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو اے میں لفظ کیوں پڑھے ہے وہ جنہ دے روزے دی چھلک ویکھنے واسطے تو تے میں تڑپنے او پہاڑ کتنے مقدر والا جی دی اتے سرکار دے قدم لگے ذرا ابابے جی وقار اے تے پوچھنا اونا جوڑیاں کولو جڑے جوڑے حضور دیاں ارے قدمہ نہ لگے نے سرکار دیاں قدمہ نہ لگ جائیے مصطفیٰ دیاں تلیاں نہ مس ہو جائیے پھر مقام کی مل ہے دوستان گرامی قدر شمع رسالت پروانو میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو نالے مصطفیٰ بول بول کے پیاندے نے میں حضور دیاں قدمہ نہ لگا سرکار دے نہ لینا دینے جتھے جبریل نہیں نہ جا سکیا اوتھے میں چلا گیا اوے لوگو جتھے جبریل دے پر چل دینے اوتھے نلین مصطفیٰ نے پرواز کی ہے اللہ اکبر کبیرہ شمع رسالت پروانو اسی تائیں تے کہنے ہونے چاند تارے ہی کیا دیکھتے کمال ماحول ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے وہ گئے عرش تک اور روح الامی سدرۃ المنتہی دیکھتے رہ گئے ایک اور چہرے دے مسکراہٹ لے آنا میرے نہ مل کے پڑھو مزہ آ جائے گا کوئی زبان خاموش نہ رہے ان کو عرض و سما دیکھتے پڑھ لو ان کو عرض و سما دیکھتے آؤں میرے آقا نال پیار کرن والی ہو ایتھے میں چند اشارے کرن لگا نہ لین دے نہ لین لا اوے جڑی مٹی حضور دے نہ لین نہ لگی آئے آئے اللہ دی قسم جے اس مٹی نے انیاں دی نظر واپس کروائیے نبی نے آدھی پیدائی واپس کروائیے جس خاک دا یہ مقام ہے تے پھر نہ لین دا مقام کی ہوئے گا جے یار دے نہ لین دا یہ مقام ہے تے محبوب دے قدم دا مقام کی ہوئے ایک ایک پوائنٹ وال غور کرو یہ میں گلنا پتہ کیوں پیا کرنا ہمارا نبی معجزہ سارے تڑپ کے ہمارا نبی معجزہ بڑا اعلیٰ ماحول ہے باہر علی دعا مگیا کرو اللہ تعالیٰ سنو لینے مصطفیٰ دا احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے اوے لوگو میرے آقا پہاڑ دی چوٹی دے جلوہ فروز ہو گئے نے اب آبے جی وقار دو پہاڑیاں نے ارے درمیان بھی ندی بہ رہی ہے ایک پہاڑ دی چوٹی دی حضور جلوہ فروز نے تھوڑی دیر گزری نا شیخ سعید صاحب ابو جال دا بیٹا اکرمہ وہ بھی مکے بچوں نکلے حسن بٹی میرا شہزادہ چودھری رہو صاحب اور سرگوتا والے ہو اکرمہ کل ہے اب آبے جی وقار اکرمہ دی نظر جدو روح مصطفیٰ دے پئی ہے چہرہ بدوہا ویکھے ہے اوے لوگو اکرمہ نے ارادہ کیتا آج جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلے نے میں نیڑے جاما آج میں نے چند گلہ کرنا اکرمہ نے بھی پہاڑی چڑھی ہے سرگوتا والے ہو آج میرے آقا نال پیار کرنے والے ہو جملہ بڑا اللہ فیصل کلیار صاحب اکرمہ جدو پہاڑی چڑھ کے سرکار دے کول پہنچے ہیں نا اللہ دی قسم جی ابو جال دا بیٹا اکرمہ میرے نبی نو پتہ کی آندہ ہے اے محمد اگر تواڈی اجازت ہوئے آج میں تھوڑا چند گلاں کرنی
ذرا غور کرے آجے لوگو اے میں ایک کی داستان مساں کمپلیٹ کرانگا تیری من دی دنیا میں چل جائے گی اکرمہ میرے آقا نو آندہ ہے اگر توڑی اجازت ہوئے آج میں توڑنا چند گلنا کرنی آنے میرے آقا اتنے کریم نے میرے نبی نے اے نہیں کیا او تم مشرک ہے تیرا جسم نہ پاکے میں تیرے نہ گل کے نہیں کران میرے نبی نے ہوتا کردار نہیں ویکھیا اپنا پیار ویکھیا غارت مند مومنو اسے واسطے تے حضرات اسی چھاتی دے زارے زور تے اور سینے دا دل تے جارے محبت عقیدت دی دنیا چ مست ہو کے گلی گلی نگر نگر اے نعرہ بلند کرنے ہیں سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا نور رحمت سے جس کو سجایا گونج پیدا ہو جائے میں نال جتھے مقام مصطفیٰ دا ذکر 58 کسائیاں بھی چون والے ہو جتھے میں لجپال نبی دا مقام بیان کر لگا اتھے میں یار دی سیرت بھی بیان محبوب کریم دی سیرت دا تذکرہ سیالوی شاید میں کچھو ہمت لے آما ان جملہ بڑا آلہ ہے لیکن تو سمیں نہ مل کے پڑھنا نور رحمت سے جس کو سجایا غور نہ توجہ نہ پڑھو نور رحمت سے جس کو سجایا گیا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا نور رحمت سے جس کو سجایا میں دوسری قرآن دی آیت پڑھنا لگا اے او دا ترجمہ ہے قرآن دیا سن رب نے یار نو مخاطب کر کے گیا کملی والیا ما صادقہ جل والیا فبما رحمت من اللہ سونیا اپنے جسم وال نظر تے مارو جدو تسا اپنے جسم وال ویکھنے تھوڑے جسم تے میرا پیاری پیار لگا میریاں محبتیں نہ ہے قرآن دیا دے چوتھا پارا ہے اوے لوگو رب نے نبی ہر نبی نو بڑا سونا بنایا ہے ہر نبی سونا ہے کوجا نبی ہو ہی نہیں سکتا اے ذہن رکھو لیکن اللہ نے اوے پہلے نبیاں بچوں کسے نبی نو مخاطب کر کے اے گل نہیں کی تھی جڑی گل یار دے نال کی کیڑی گل زبیر صاحب گل بڑی آل ہے کائنات خالق نے فرمایا فبما رحمت من اللہ سونیا اپنی اکھاں مبارک وال ذرا ویکھو تے سی پیشانی وال دھیان تے مارو سونیا جدو تساں اپنے جسم وال توجہ کرنی ہے تواڈے جسم تے میرا پیار ہی پیار اسی سنی انجے نہیں کہندے نور رحمت سے جس کو سجا سارے عاشق رسول ہو اگر میں کسی دا نام نہ بھی لے سکا سائیاں نو پتہ کون کون سادہ نہ کر ایک اور چستوں کے پڑھو نور رحمت سے جس کو سجایا گیا نور رحمت آمنہ فرمانیاں نے میں وینی کیاں سرما پیا ہوئے کنگی پھیری ہوئی ہے اللہ دی قسم یہ آمنہ یعنی میں تیان ماریا ناڑو کٹیا بڑا موڈ کوئی نہیں سننا میں صدقے جاما میں نال قرآن بھی پیا پڑھنا حدیث بھی پیا پڑھنا نال میں شیر تا پیا پڑھنا سرگودے آلے بغیر شیر تو مطمئنی نہیں ہو قرآن پڑھ دے رہو شیر نہ پڑھو تھے اندھنے کک مولوی صاحب نے نہیں کیتا نعرہ حیدری اوہ لوگو آمینہ یعنی اوہ نبی دی امی یعنی اللہ دی قسم یہ کتابہ دا مطالعہ کرو یعنی میں وینی کیا میرے لال دی اکھاں میں سرما پیا
اوے تیری میری بھی امی نے تیرے میں نو جنم دیتا ہے چلو میری امی تے دنیا تو ٹر گئیاں نے جنہ دیا ماما زندہ نے امی دے قدم چم کے جا کے انہاں تے پوچھی امی جی جدو تسا میں نو جنم دیتا ہے کیا میری اکھاں میں سرما پیا ہویا سی کیا کنگی پھیری ہوئی سی کیا ناڑو کھٹیا ہویا سی اللہ دی قسم جے پامیں ملک ہوئے پامیں کرے کوئی بھی خاندان ہوئے ماں نے پتہ کی کہنا پترا نانا تو سرمے دیاں گلاں کرنا ہے اوہ تو سرمے دیاں گلاں کرنا ہے تین تیوں نہ چر کسے چاہیے ہی نہیں جب تک تینوں دائی نے غسل نہیں تانی تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی حضرات ایک کائنات کے اندر ارے آل محمد ہے محمد و آل محمد ہے ارے رب کعبہ کی قسم جو بعض از ولادت غسل کے محتاج نہیں مولا حسن مولا حسین کو نبی کی بیٹی زہرا نے جنم دیا ادھر بیٹوں کو جنم دیا دوسری طرف سر سجدے میں رکھ ایک ایک جملے وال غور کرو تے پھر گونج پیدا ہو جائے ساریاں پڑھنا نور رحمت سے جس کو سجایا ہائے ہائے حضرت صفیہ یہ میرے نبی دی پھپھو جان لیں آنیاں نے میں ارادہ کیتا کہ میں آمینہ دے لال نو غسل دے ماں یہ بھی میں کتاباں ہی پڑھے ہے حضرت صفیہ آنیاں نے میں جدو غسل دا ارادہ کیتا ہے ہاتھ سے گیبی بچو آواز آئی نی صفیہ کیڑیاں ارادے وچ پہیے میں یار نو تولہ بنا کے نور رحمت سے جس کو اچھی آواز نہ بولو نور رحمت سے جس کو ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا خود خدا کو بنا کر آن لوگوں توجہ کرنا سرکار نے اکرمانوں کی فرمایا سیالوی صاحب ابو جہل دا بیٹا اکرم ہے انہیں امام الانبیاء نے فرمایا جنیاں گلنا کرنی یعنی کل آج تیری ہر گل محمد سنے گا ہائے ہائے تارک بھائی میں کچھو ہمت لے آما نبیاں دا پیر کائنات دا شہنشاہ خدا دا یارے تے خدا دی خدائی دا بادشاہ اور لوگوں میرے آقا اتنے کریم لے اکرمانوں بیانے نے جڑی گل کرنیاں کر میں تیری ہر گل سنا گا اب آبے جی وقار غور تے کرو نا میرے مسلمان بھائیو میرے سال دے پروانوں سیرت ہوئے تینج دی ہوئے کردار ہوئے تینج دا ہوئے پیار ہوئے تینج دا ہوئے میرے آقا نے او دے کردار والی ویکھے اپنے پیار وال ویکھے تے پھر نال اے بھی پڑھا گے نا روح کونو مقام پہ نکھارا گیا سب کی بے چینیوں کو ماشاءاللہ پڑھ لو سب کی بے چینیوں کو مرحبا مرحبا کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے آمد ایتھے توقلی مسجد ایتھے تے غازی المدین میاں والی جیل چ بیٹھ کے کیا ہے آمد مصطفیٰ تے اوہ گونج پیدا ہو جائے ایتھے پھر اپنا ماحول ہے رب دی قسم میں کچھو ہمت لے آواں نبی دے وفاداراں تے غیراں دے ماحول وچ بھی یہی پڑھے ہے آمد مصطفیٰ تے اللہ اللہ
ہون انہیں گل کی ہو گل سنو ابو جہل دا پتر اکرمہ انہیں سجا بازو چاہیا سیالوی صاحب انہیں چاہ کے نا ندی تو جڑا دوجے پاسے پہاڑ سی نا او دا جڑا آخری نکر والا پتھر ہے او دے والی اشارہ کر کے میرے آقا نو آندا ہے ان کنتا صادقاً اگر آپ سچے ہو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا او اکرمہ چھڑا میں سچا نہیں ہوں میرے دل تے نازل ہونے والا قرآن بھی سچا جنا میں نظام لے کے آؤں وہ بھی سچا صوفی افضل صاحب اور انگریز صاحب میں کی تو ہمت لے آواں جدو تاجدار ختم نبوت نے فرمایا میرے دل تے نازل ہونے والا قرآن بھی سچا ہے اس لئے ابو جہل دا پتر اکرمہ آندا ہے آج حق و باطل دا نہ کھیڑا ہو جائے گا میرے آقا نے فرمایا تو گل کر آندا ہے جی اگر آپ سچے ہو فدعو ذالک الحجر الذی فی مکان آخر میرے آقا نے آندا ہے جی پھر آؤ جڑا ندی تو دوجے پاسے پہاڑے او دا جڑا آخری نکر والا پتھر ہے انہوں ذرا ساتھ مار کے بلا سر کو دے والے ہو انہیں مطالبہ کیتا ساتھ مار کے بلاؤ یہ دا مطلب ہے کافران دے ذہن چی یہ چیز ایسی جڑا سچا نبی ہوندہ ہے او دا آرڈر پتھرہ تے بھی چلتا نہیں مزہ ہے یار بازو کڑ کیا کو سبحان بہت شکریہ اسی کافر تے نہیں اسی مشرک تے نہیں اسی بت پرست تے نہیں اسی توحید و رسالت کے منکر تے نہیں وہ ساڑیاں ماما نے تے سادے کنچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے ترانہ تے انہیں اس ترانے دیا لوریاں دیتیاں نے حضرات اگر کافروں کے ذہن میں یہ نہ ہوتا کہ نبی کی حکمرانی کے ڈنکے پتھروں پہ بجتے ہیں نبی کا آرڈر پتھروں پہ چلتا ہے تو پھر ابو جہل کا بیٹا ابو جہل سے بڑا کافر کوئی نہیں تھا ابو جہل سے بڑا دین کا دشمن کوئی نہیں تھا ابو جہل سے بڑا توحید کا باغی کوئی نہیں تھا حضرات اس کا بیٹا میرے آقا سے یہ مطالبہ نہ کرتا پتھر کو آواز دے کر بلاؤ پتہ یہ چلا کافروں کے ذہن میں یہ بات موجود تھی نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کا آرڈر فقط انسانوں پہ نہیں پتھروں پہ اور اس آرڈر دا راز کیے بڑی مہربانی ساڑھے تے آنکھیں ساڑھے سکے پتر نہیں نہ لگ دے آئے ہائے لیکن ایتھے پتہ راز کیے جسے انبیاء کو خدا نے بڑی مہربانی اگر جوان بازو چالو جھنڈا بنا کے فضا بھی چل رہا کے پڑھو کیے جسے انبیاء کو خدا نے یہ بار بار پڑھنا دیے جسے انبیاء کو کمال ماحول دیے معجزے انبیاء کو تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض منهم من کلم اللہ دیے معجزے انبیاء کو اگلا جملہ چھاتی دا زور لا کے پڑھنا ہے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی ذرا گونج پیدا ہو جائے ہمارا نبی معجزہ بن میں قربان جاما مقام مصطفیٰ ویک ابو جہل دے بیٹے اکرمہ نے مطالبہ کیتا ہے پتھر نو ساد مار کے بلاؤ اب آپے جی وقارو دے ذہن دے اندر اے بھی ایسی ارے کافر ہے نا ارے اے بھی ایسی پتھر آوازہ نہیں سن دے جدوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز دین گے او پتھر ہے انہیں آواز سننی کوئی نہیں جدوں آواز نہیں نہ سننی سونا کوئی نہیں جدوں سونا نہیں میں بھی محمد نو لا جواب کر لوانگا لیکن انہیں پتہ نہیں سی رب نے یار نال بارا فانا اللہ کا ذکر اگدہ وعدہ کیتا ہے او سرگردہ والیو میرے نبی نال وفاما کرن والیو شمع رسالہ دے پروانوں انہیں مطالبہ کیتا جی آواز دے کے بولو اللہ دی قسم جے جنہ دا جشن اسی منانے ہاں جنہ دے اور دیاں خوشیاں اسی کرنے ہاں جنہ دیاں راہاں وچ اسی نکاحاں بچھانے ہاں اوے جنہ تے ساڑیاں زباناں درود و سلام دے نظرانے پیش کر دیاں نے اس لجپال نبی نے اوے سرگردہ والیو پتہ اس پتھر
نو کنج بلایا ہے؟ میرے نبی نے آواز نہیں ماری، میرے آقا نے لب لب نہیں ہلائے، میرے کریم نبی نے اپنا سجا بازو مبارک اٹھایا، فاشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الحجر، میرے آقا نے اپنی ید اللہ والی انگلی دا اشارہ پتھر وال کیتا ہے۔ رب دی قسم محبوب دے اشارے تے پتھر ٹر پیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک باری کھل کے مسکرا کے آکھو سبحان اللہ۔ یا میں دلیل دینے لگا ہوں تاکہ آپ کا عقیدہ مزید مضبوط ہو۔ کچھ لوگ عقل پہ پرکھتے ہیں، کہتے ہیں عقل نہیں مانتی، اشارے پہ پتھر کیسے چلا؟ جو آواز نہیں سن سکتا اس کو اشارے کا پتہ کیسے چل گیا؟ جس کے پاس قوت سماعت نہیں اس کو مصطفیٰ کے اشارے کی خبر کیسے ہوگی؟ میں نے کہا وہ دریا جو عمر کی چٹھی پہ چلا ہے، قوت سماعت اس کے پاس بھی نہیں تھی، ارے فہم اور ذہن اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ اگر عمر کے لیٹر کا، عمر کی چٹھی کا سوکھے دریا کو پتہ چل سکتا ہے، عمر تو نبی کا نوکر ہے، اگر نوکر کی تحریک سے دریا باخبر ہو سکتا ہے، آقا کے اشارے سے پتھر باخبر ہو۔ حضرات پورا ٹلا کے پڑھنا ہے، ہمارا نبی معجزہ، بولو بولو تڑپ کے، ہمارا نبی کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ میں تھے تھوڑی جی نہیں، ارے دلیل ایک اشارہ کرن لگا، اور جڑا معجزے لے کے آیا ہے اس نبی نے اپنی قمیض بھیجی ہے، پھر یعقوب علیہ السلام کی نظر پلٹی ہے، تے جڑے سراپا معجزہ بن کے آئے نے انہاں کسے اندھے غلام نو قمیضاں نہیں دیتیاں۔ اس لجپال نبی نے اپنے اندھے نوکر نو پتہ کی کیا، جا ٹر جا، وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے نظر رب کل منگی، پر ڈائریکٹ نہ منگی، منگنیا ایک باری میں محمد حضرات جن کے نام کا یہ کمال ہے ان کی ذات کا کمال۔ ہمارا نبی جنہوں بخل دی بیماری ہے او دا میرے کل کوئی علاج نہیں، جنہوں منافقت دی مرض ہے او دا میرے کل کوئی علاج نہیں، ارے جڑا نام منن والا او دا میرے کل کوئی علاج نہیں۔ اب آبے جی بکارے میں کلنا انہاں نو پیا سنانا، اوے لوگو جڑے مدینے دی مٹی دا بھی حیا کر دے، اوے جڑے یار دے دیس دی خاک دا بھی حیا کر دے نے۔ رشید تور صاحب میرے آقا مصطفیٰ کریم دے علماء ایک اور دونوں بادو پھر بار کھڑ کے دی پتہ بجا کیے، ہمارا نبی معجزہ پر اس پتھر دا تعلق پہاڑ نالے، پہاڑ دا تعلق زمین نالے، دھیان کرنا، پہاڑ دا تعلق زمین نالے، ارے پتھر دا تعلق پہاڑ نالے۔ اوے میرے نبی نے تے آسمان دے چانوں اشارے، توڑا موڈ ہی کوئی نہیں سننے دا، حضرات آسمان دے چانوں اشارے نال، ارے میرے آقا نے اب آبے جی وقار نہ کدی کھبے تے کبھی سجے تے سورج آندہ اے بھی دسونا، ازے میرے پلٹنے دا وقت نہیں سی، پر میں یار دی خواہش تے وقت تو پہلا جنہوں سمجھ آئیے، ہمارا نبی معجزہ پر پڑھ لو بڑی مہربانی، بادو کڑ کے لہرا کے، ہمارا نبی معجزہ پر کمال ماحول، سرکار نے انگلی مبارک دا اشارہ کیتا، امام الانبیاء دا ید اللہ والا ہاتھ ہے۔ اب آبے جی وقار کہ والا سیالوی صاحب سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک دا اشارہ کیتا ہے، پتھر ٹر پہ ہے۔ اب آبے جی وقار آج اسی انسان ہون دے باوجود، کلمہ پڑھنے دے باوجود، امتی کہلانے دے باوجود، سیالوی صاحب اللہ دا پیار قبول فرمائے، سائی والدو دوست آئے نے خوش آمدید۔ اب آبے جی بکار تو تے میں انسان ہون دے باوجود نبی دیاں گلنا نہیں من دے، اوے جڑے آج کلمہ پڑھنے دے باوجود لاج پال نبی دی ارے گفتگون نہیں نہ من دے، اے دنال تے پتھر چنگا رہ گیا۔
اوے جن نے تاجدار ختم نبوت اشاریاں نال وفا کیتی ہے تے وفا تے اس کرنی سی نا ہمارا نبی معجزہ پڑھ لو ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا اب آپ جی وقار پتھر ٹر پہ پتھرا تیری عظمت نو سلام ہوئے تیرے نصیبہ نو سلام ہوئے تو اللہ دے محبوب دا اشارہ سمجھ گی بلکہ ایتھے میں ایک اور نقطہ پیش کر رہا ہوں ایدے والتے سرکار دی انگلی مبارک دا اشارہ ہویا فاشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الحجر جب حضور کی انگلی مبارک کا اشارہ ہوا فن کالا یہ متن کے لفظ ہیں وہ پتھر اپنے جگہ سے ہلا پھر چل پڑا ہائے 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 ایک اور میں گل کرنے لگا دوجے پاسے آؤ ایتھے تے اشارہ ہے دوجے پاسے اشارہ ہی کوئی نہیں علیمہ پاکانیاں نے میں سرکار نو چھاتی نہ لایا کہ میں کیا مکیوں جان تو پہلا کعبے دا طواف کر لوں کہ خدا دی قسم جے حلیمہ سادیہ حلیمہ ایتھے تے اعلان نبوت نہیں ہے نا کہ انگلی دا اشارہ ہے اور دے ازے اعلان نبوت بھی نہیں کہ حلیمہ سادیہ نہیں ہے سرکار میں چھاتی نہ لا کے کعبے آئی انج میں کعبے دا طواف کیتا 7 چکر مکمل آنیاں نے میں حجر اسود نو چومنے واسطے نیڑے گئیاں تے حجر اسود خود باہر کتب دا مطالعہ کرو حضرات ارے حجری اسود خود اپنی جگہ تو ہی ہے ہل کے مصطفیٰ دے لبانا الحجری پتہ نہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یار جنہاں نو سمجھ آ رہی ہے انہاں ایتھے خاموش نہیں بہنا اب آبے جی وقار تائیں دے اگے میں کہہ رہی ہوں او پتھراں لو کلمہ پڑا جا بڑا مزہ آیا تو تھوڑا ماحول نال ہے ایتھے میں تھوڑا جذبہ عشق رسول ویکھیا ہے فیصل کلیار صاحب میں ایتھے نقطہ کیوں نہ بیان کراں اوے سرگودا والے ہو اللہ دی قسم یہ حضرت عمر نے اس پتھر نو کی کیا سی حجر اسود اسی تینو اس تے نہیں چوندے تو جنتا وچ چوئے اسی تینو اس تے نہیں چوندے تینو جبریل لے کے آیا اسی تینو اس تے نہیں چوندے تو کعبے دی دیوار وچ نسب ہے اسی تینو تاں چونے آ تو محمد یا لبانا ہائے ہائے ایک اور بازو کڑ کے خان صاحب اگے آؤ ماشاءاللہ میں تھوڑا انتظار سی بازو کڑ کے لہرا کے بولو بڑی مہربانی او پتھراں نو کلمہ پڑا جا گونج پیدا ہو جائے 58 چک سائیاں تو میرے یار آئے نے بڑے پرانے اے 22 سال پہلا انہاں میرے پیچھے جمعہ پڑیا چنیوٹ ماشاءاللہ تے 22 سال دی یاری کہیں تے بندے 2 سال بعد یاری کروڑ جاندے اے 22 سال دی یاری نعرہ حیدری ایک کوئی محبت نہ پڑھنا ہے او پتھراں نو کلمہ پڑا جا اے پتہ ہے کہ کئی بندے سمجھتے ہیں یہ شعر پہ پڑھ دے یہ شعر نہیں ہم بتانا چاہتے ہیں صدیق اکبر سے لے کر آج کے توحید پرستوں تک ان کا پتہ عقیدہ کیا ہے ان کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی کے پاس اختیارات نہیں ان کا یہ عقیدہ ہے جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک کمری والے ایسی دسنا چاہنے ہیں اور سن لو اور تڑپ کے پڑھو او پتھراں نو کلمہ پڑا جا او سکیاں کھجورا اگا جان دائے او سکیاں کھجورا اگا جان او انپولیاں نو پلا جان مدینے دی ایک بی بی جنہوں اللہ نے پتر دیتا تے ماما نو پترانا بڑا پیار ہوں ہے تے جدوں ماما بچے جنم دے دیاں نا تے ماما اپنے پتران دے چہرے دے دیاں نے جنیاں میں 9 مہینے تکلیفاں برداشت کیتیاں نے میرا پتر کتنا حسین ہوئے گا اللہ دی قسم جے میری امی نے بھی یہ کیتا ہے تواڈی امی جان نے بھی یہ کیتا ہے تے دوسری خواہش پتہ امی دی کی ہوندی ہے کدوں میرا بیٹا بول کے آکھے گا امی جی تے جدوں بچہ پہلی باری بولدا ہے اماں جی ماں نو 9 مہینے دیاں تکلیفاں بھول جاندیاں نے او مدینے دی
بی ارے بابے جی وقار او دا بچہ تے بڑا حسین سی لیکن زبان تو گونگا اب بابے جی وقار مادر ذات گونگا قبلہ سیالوی صاحب او ماں تے پریشان ہوتی ہے نا جدا پتر گونگا ہوئے ارے جدا بیٹا گفتگو نہ کر سکے اللہ دی قسم جے ماما سیک دیا نے میرا پتر کاش میرا گفتگو کردا اب بابے جی وقار بالخصوص بڑھاپے بچ ماما چلیاں جان تے ماما نے انتظار ہوندا ہے کیسل میرا بیٹا کہ میرے کل ببے ارے میرے نا گل کرے مادنا دکھ سکھ بننا لیکن آج دے پر جوانا کوئی ٹائم ہی نہیں رہا میں بات اگے دوڑا لگا لوگو وہ مدینے دی بی بی بڑی پریشان ایک دن کی ہویا ہے انہیں اپنے گنگے پتر نو نال لیا محمد دربار دے آ گئی اے سرگودا والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے دربار دے آئی اکھاں میں چاند سجاری نے حضور آنے نہیں میری غلامہ کیوں رونی ہے میرے پوئے دے آ کے آندھی یہ سونے اے تو اڈا صدقہ اللہ نے بیٹا دا فرمایا سونا بھی بڑا ہے حسین بھی بڑا ہے بابکار تے بارو بھی ہے لیکن کملی والی میں روندی کاما میرا پتر بول دا نہیں یہ دی زبان کوئی نہیں یہ گنگا ہے یہ دی قوت کوئی آئی کوئی نہیں وہ لوگوں اتھے میں نکتے ڈھیر بڑے پڑھنے لیں پہلا نکتہ سن او مدینے دی بی بی صحابیہ سی ارے اللہ میرے نبی دی غلامہ سی رب دی توحید نو منن والی سی ارے او صحابیہ نو یہ بھی پتا سی اللہ نے میرے ریم دے اندر میرے پتر نو اپنی مرضی نہ گونگا بنایا انہوں پتا سی میرے پتر نو کائنات کے رب نے اپنی مرضی نہ گونگا بنایا لیکن انہیں نبی دے دربار تے آ کے دسے آئے آج میں انہاں دے بوئے تے آ گئی ہاں جنہاں دا آکھا رب بھی نہیں مانتا اوہ لوگوں غور کرو نا اب آبے جی وقار جنہ دا گھر رفتائیں تھی اللہ حضرت نے کیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مان لیں گے گر قیامت کو مان گیا ہائے ہائے حضرات انہیں بھی پیغام دیتا ہے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی تا پھر جنہاں نو خدا رہا چیزہ سمجھ آ رہی ہے نا گونگنا تو مٹی نہ لاؤ حضرات میں تھی انجی جمعے تے تقریر کرنا جکن جلسیاں میں تقریر ہوندی تے تسی بھی انجی سنیا کرو ذرا پیار نہ پڑھو نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے ہائے ہائے میں صحابہ دی عقیدے تو قربان جاواں میں صحابہ دے نظریات تو قربان جاواں ارے پاویں آرے مرد صحابہ پاویں عورتاں صحابیات اب آبے جی وقار انہاں دا نظریہ دیکھنا ارے پتر گونگا گونگا رب نے بنایا پر زبان لینے واسطے نبی دے دربار تے آ گئی اوے لوگا توجہ کرنا انہیں حضور دی میں پتہ ہے کیوں پہ اشارہ کرنا یہ آن والی کون ہے یہ دا ایمان ماڈل ہے یہ دا ایمان ماڈل ہے رب نے انہاں دے بارے چاکھیا ہے اوے لوگوں اگر میرے یار دا کلمہ پڑھنا ہے پھر انج پڑھیا جکن صحابہ نے پڑھیا جکن صحابیات نے پڑھیا مردان حکم ہے انج کلمہ پڑھی جکن ابو بکر و عمر نے پڑھیا عورتان حکم ہے انج کلمہ پڑھیا جکن عائشہ تو صدیقہ نے پڑھیا ارے لوگوں توجہ کرنا جڑی ایمان دی ماڈل بی بی ہے ارے پاک دامن خطور اللہ دی توحید نو منن والی اپنا گونگا پتر لے کے نبی دے بوئے تے آ گئی ان کوئی مننے نہ مننے وہ دی اپنی مرضی ہے لیکن میں حق دی گل کرن لگا ماں اگر صحابہ دا یہ عقیدہ ہوندا نبی کول پاور کوئی نہیں نبی کول اختیارات کوئی نہیں ارے طاقت کوئی نہیں اے مدینے دی بی بی گونگا پتر لے کے محمد دے دروازے تے نہ ہوندی صلی اللہ علیہ وسلم اب آبے جی وقار انہیں عمل کر کے دسے ہے جانا تیرا کم میں تیرا دامن پھرنا زہرا دے بابا دا کم میں تے پھر کیوں نہ پڑھیے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمال ایک اور بازو کٹ لو کچھ نہیں ہوگا نبی تو منگ لے اے تو کئی بندے محسوس کر دینے میں کھانا بازو اے تو ان پتہ ہے کوئی مننے نہ مننے جس جنے نے نبی دی نموس واسطے ایتھے بازو رکھے نا ساری رات سارا دن اس جنے دے جنازے 2.25 کروڑ مسلمان تے پھر بھی تو تے میں محسوس کریے حضرات انہا پوائنٹا وال خار کر جس دن زبانہ نہیں بولنا اس دن ہتھا نے بولنا حضرات بازو چاہو نہ چاہو لیکن ایک واری مل کے پڑھو نبی تو منگ لے
علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے آندھی یہ سونیا میرا پتر گونگا ہے یہ بول دا نہیں میری بڑی سیکھے میرا بیٹا میرے نہ گل نہ کرے قبلہ خرم ٹمانا صاحب سرکار نے اے نہیں فرمایا انہوں گونگا رب العالمین نے بنایا میں کی کر سکنا نانا لوگو اللہ دی قسم یہ شفا شریف ایک خصاص کبرا دو زیاؤں نبی تین طبقات ابن سعد چار انہاں کتاب پیدا مطالعہ کر میرے نبی نے مسکرا کے اس گونگے بچے وال ویکھے ہے تے ویکھ کے آندے نے اے 10 من آنا میں کون میں کون وہ جڑا آج تک نہیں نہ بولیا ان حضور نے جدو اے فرمایا 10 میں کون سرور صاحب وہ بچہ بول کی آندہ انت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ دے رسول ہو آپ اللہ اور بچے تیرے نصیبانو سلام ہوئے تیری زبان بولی بھی ہے تے پہلا ترانہ یار دا جس طرح ہم کہتے ہیں نا علی کے مقدر کو سلام علی کی آنکھ کھلی تو پہلی نظر کعبے پہ نہیں کعبے کے کعبے پہ اسی طرح اے جڑا گونگا بچہ ہے اے دے مقدر نو سلام اے دی زبان بولی ہے تے پہلا ترانہ ہی تائیدار ختم نو آندہ سونے تسی محمد الرسول اللہ اللہ اکبر کبیرہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تے تائیں تے میں عرض کر رہے ہیں او انبو لے آنو بلا جا ماشاءاللہ کمال تو اڈا محول او انبو لے آنو اچھا پتھر ٹور پہ ان پتھر توجہ کرنا ایک وہ روڈ نہیں ایک وہ رستہ نہیں پہاڑ ہے پہاڑ دی آخری نکر ہے امام الانبیاء دی انگلی مبارک دے اشارے تھے پتھر چلے ہے اگوں نے ندی کراس کرنی ہے پھر اس پہاڑی چڑھنا ہے تے پھر یار دیاں قدمہ بھی جانا اور سرگودہ والے ہو میرے آقا نال پیار کرن والے ہو ابو جال دا پتر اکرمہ پتہ ہے کی ہویا ان اندرو ڈبل خوشیاں نے ان پتہ ہے خوشی کیڑی گل دی پتھر اے نبی نے جادو دے بل بوتے تے چلاتے لیا او دے اندر خوشی ہے سمران صاحب اگے پانی ہے پتھر نے پانی میں ڈوب جانا ہے پر انہیں پتہ کوئی نہیں سی جڑا نبی نال وفا کرے او نہیں ڈوبدا اس اکرمان ہوئے پتہ نہیں سی جڑا کملی والن وفا کرے او نہیں ڈوبدا وہ جنہوں سمجھ آئیے کھل کیا کچھ حضرات میری پوری تقریر ایک طرف کر لے جاؤ ارے پتھر کے اندر اپنے پانی میں ڈوبنا لکھا ہے پتھر کا کام ہے وہ ذرہ ہو ارے وہ پہاڑ ہو ارے جتنا اس کا حجم ہو پتھر پانی میں ڈوبتا تارک صاحب فیصل صاحب علاقے والوں محدث لکھتے ہیں سیرت نگار لکھتے ہیں بڑے بڑے شیخ القرآن شیخ الحدیث زبیر صاحب انہوں نے لکھا ہر پتھر پانی میں ڈوب جاتا ہے لیکن جس نے تائیدار ختم نبوت کے اشارے سے وفا کی وہ پتھر پانی میں کمال تو اڈا ماحول ایک اور پھر کھول کے آکھو سبحان یعنی اچھی بات نہ آکھو سبحان حضرات وہ پتھر پانی میں ڈوبیا کیوں نہیں ڈوبیا انہیں حضور دے اشارے نال وفا جو کی تھی انہیں سرکار دے اشارے دی تعظیم کی تھی انہیں امام الانبیاء دی خواہش دا ادب کیتا ہے انہیں حضور دی تمہارے خواہش دا ادب کیتا ہے وہ پانی میں نہیں ڈوبیا ایچے کہ میں گل کرنے لگا اس گل وال تساں غور کرنا ہے پتھر ہوئے حضور دے اشارے نال وفا کرے وہ نہیں ڈوبدا اگر امتی نماز پڑھ کے نبی نال وفا کرے
اگر امتی یتیمہ نال پیار کر کے نبی نال وفا کرے گا، اگر امتی سود تے شراب نو پاؤں دی ٹھک کرتے رکھ کے نبی نال وفا کرے گا۔ حضرات ذرا جملے بل غور کرو، اگر امتی پینا دے حقوق دا پہرا دے کے تے ویران نال ارے وفا کر کے تاجدار ختم نبوت نال وفا کرے گا، تے پھر میں کیوں نہ آکھاں اوے جڑے وفا دا سیلے وچ پتھراں نو ڈوبن دیندے او سرگودے دے مومناں نو کہ جشن منانا یہ بھی میرے نبی سے وفا ہے، میلاد کے جلوس نکالنا یہ بھی میرے نبی سے وفا ہے، چنیاں اور جھنڈے لگانا یہ بھی رسول اللہ سے وفا ہے، حضور کی آمد کی خوشی میں ارے چونے بچھانا یہ بھی میرے نبی سے وفا ہے۔ لیکن آؤ اس سے بڑھ کر پتہ ہے وفا کیا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرنا، اپنے چہرے پہ نبی کی سنت تاری مبارک سجانا، حضرات واجبات ادا کرنا، دوستان گرامی قدر کسی کے حقوق کا پہرا دینا، ارے مومن بھائیوں کے دکھ درد کو بانٹنا۔ حضرات آج ایک مرض نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، آج احساس ختم ہو گیا، انصاف ختم ہو گیا۔ حضرات آج ہم میں سے احساس مسلمان بھائیوں کا اٹھ چکا ہے، ارے بھائی تو بھائی رہے، آج تو باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، بیٹا والدین کو قتل کر رہا ہے، بہنیں ارے بھائیوں کو مروا رہی ہیں۔ حضرات یہ نبی سے بے وفائی ہے۔ وفا کرنا چاہتے ہو آؤ قرآن کا دامن، مصطفیٰ کی حدیث کا دامن پکڑو اور ایسی سیرت بناؤ، ایسی سیرت بناؤ۔ حضرات تیرا میرا کردار دیکھ کر پھر عیسائی نہ رہے، یہودی نہ رہے، غیر مسلم نہ رہے، وہ نبی کا کلمہ پڑھ کے دنیا کو بتا دے جس کے نوکر اتنے بعمل ہیں وہ نبی خود کتنا لیکن افسوس ہے عیسائی دی دکان نال ہوندی یہ وند ہے، اذان ہو گئی ہے، یہ مسلمان تے مسجد گئی کوئی وہ دی ذہن اندر کی پیغام ہے؟ لوگوں خدا دا واسطہ میں اپنے اپنوں میں یہ سمجھا رہے ہیں، آج کل انہاں چیزاں دی بڑی ضرورت ہے۔ اس دور دے اندر عمل اٹھ گیا، آج کل باتاں تے زور ہے، نعریاں تے زور ہے، واہ واہ تے بلے بلے، اے شو آف نے سن تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہر بندہ شہرت پیچھے لگ گیا ہے، پامیں کو مولوی ہے، پامیں کو 2 نمبر پیر ہے، ساری دنیا شہرت پیچھے، میری بلے بلے ہوئے، میرے نام تے ڈنکے بجن۔ اور رب نے تے پہلے دن آکھیا اور کسے پاسے نام ویک دے چاہنا نا تیرے ڈنکے فذکرونی اذکرکم۔ پتہ نہیں ساتھی کیڑے پاسے چلے گئے ہیں۔ حضرات رب نے فرمایا ساڑھے نہ لا یاری، ساڑھا ذکر کر، تیرا وجود قبر وچ بھی چلا جائے گا پھر بھی تیری عظمت جی میں صدقے جاواں جو ٹائم ہو گیا ہے۔ زبیر صاحب انہوں نے محبت ہے، یہ اکثر مطالبہ کر دینے کہ والدہ دی شان تے بیان کرو، امی دی شان تے بیان کرو، ماشاءاللہ انہاں دا بہت بڑا پیار ہے اور اس وچ شک ہی کوئی نہیں، ماں تو وڈا پیر بھی کوئی نہیں۔ یہ ذہن چ رکھو۔ میں اگلے دن بڑا میرا دل خوش ہویا، میں چنیوٹ گیا بیان کرن، غالباً جس رات آپ دی پنڈ جلسہ سی نا اس دن میری دوسری تقریر چنیوٹ سی، تے اتھے بیان تو بعد جس گھر میرا کھانا سی اسی بیٹھے سا، ایک بڑا خوبصورت نوجوان جن نے سن کھانا کھلایا، بڑا باروب، بڑا باوقار، تے میں اس عزیزم نے پوچھا بھئی تواڈی بیعت کتھے؟ تے خدا دی قسم جو اس جوان نے مسکرا کے کیا کہ میں بیعت اپنی امی دے ہتھاں دی کیتی، میں وہ دا متھا چومیا، میں وہ دی پیشانی چومی، میں کیا کمال حق ادا کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ تے زبیر صاحب نو تے بڑی محبت ہے، بڑا پیار انہاں نو اپنے والدین نو سب نو ہے، اور اے ہمیشہ آندے ہوندے نے ماں دی شان تے جملہ، میں ماں دی شان تے اکو جملہ پڑھن لگا، اس جملے وال تساں غور کرنا ہے، ایمان نال ماں دی شان پوچھنی آ تے اس عیسیٰ کول پوچھ جن نے پنگوڑے وچ رہ کے ماں دی عزت دا پہرا دیتا ہے، پنگوڑے وچ، حالانکہ اس ویلے نہ اٹھے نے نہ ٹر سکتے سن، چند دن دے تے آپ نے فرمایا او خبردار میری ماں دے دامن تے کوئی شک نہ کرے آجے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خبردار کوئی میری امی مریم دے بارے غلط گل کرے تے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ دا بندہ، میں کتاب لے کے آیا، رب نے مینوں نبوت تے سرفراز کیتا ہے۔ تے اینڈ تے پتہ کی آندے نے، اے سنو زبیر صاحب یہ قرآن ہے، حضرت عیسیٰ پنگوڑے وچ بیٹھ کے آندے نے وبرم بوالدتی، اللہ نے مینوں ماں دا تابعدار بنا کے بھیجا۔
امی دا وفادار بنا کے بھیجے ہے خدا دی قسم جے اے تے او لیول ہے اے جڑا نا ماں دی تابعداری اے تے او مقام ہے جس مقام تے نبیاں نے بھی ناز کیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا وبرم بوالدتی اللہ نے مینوں اپنی امی دا تابعدار بنایا حضرات پھر او پتھر پانی میں ڈوبیا نہیں پتھر پانی دے اوتے تیردا انہیں ندی کراس کیتی ہے اے دے وچ بھی بڑے نقطے نے لوگ آندے نے پانی بڑا طاقتور ہوندا ہے پر اس پتھر نے آکھیا نبی نہ لا یاری حضور نہ کر پیار تے پھر جتھے پانی دی پاور مک جائے گی اتھوں عشق رسول دی پاور شروع ہوئی ندی کراس کر کے خدا دی قسم وہ پتھر انہیں ندی کراس کی تھی پھر پہاڑی چڑھے ہے اکرم آندہ ہے میں اپنی اکھاں نال پہ وینا وہ پہاڑی چڑھا ہے وہ آندہ ہے پھر میں بھی کول ہی بیٹھا سا پر وہ میرے وال نہیں آیا سیدھا یار دیا قدمہ حضرات انہیں حضور دے قدم چمے نے قدم نبوسہ دیتا ہے دوستانے گرامی قدر شمع رسالت پروانوں تے پھر وہ بے زبان سی پر انہیں اتھے ترانہ پڑے ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھ لو ایک واری وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہ چون میں ایک دلیل دین لگا کئی بندے نا جی تو ان پتہ ہے میری مجبوری یہ میں جڑی بھی گل کرنا میں نال دلیل دینا کئی بندے اتھے بھی آندے عقل نہیں مندی بس جس پتھر کل زبان ہی نہیں انہاں کلمہ کنج پڑھ میں کیا اے دا جواب تے رب نے قرآن چ دے دیتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو کوئی زمینوں میں جو کچھ آسمانوں میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہر چیز ہم تو سنا میں کیا جڑے بے زبان پتھر وہ جکن خدا دا ذکر کر دینے انجے یار دا بھی ذکر کر اللہ تعالیٰ سن مقام مصطفیٰ سے میں توفیق تا فرمائے سنتے ادا کر لیں